صبح کے وقت رزق کا بہترین ذکر۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد آپ یہ ذکر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارا دن بہترین گزرے گا، بہترین رزق پائیں گے، پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا وظیفہ رزق کے بارے میں ہے۔ صبح کے وقت اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ پریشان ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد آپ یہ ذکر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کا سارا دن بہترین گزرے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفے کو آسان الفاظ میں مکمل طریقے کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مالی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو نماز فجر کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ رزق کی تنگی سے نجات پائیں گے، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا، بہترین رزق پائیں گے، سارا دن پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، سارا دن آپ کا بہترین گزرے گا۔ آپ نے یہ عمل نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی تعداد آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 4 کل، چاروں کل آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ہر بار ہر کل کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نے 4 کل اور جو درود ابراہیمی آپ کو بتایا ہے اس کی تعداد بھی بتا دی ہے، تو جو تسبیح آپ کو بتائی ہے اس کی تعداد بھی بتائی ہے۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی، اس کے بعد چاروں کل، تعداد آپ کو بتا دی ہے۔ یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے نماز فجر کے بعد۔ اگر آپ نے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ کر سکتے ہیں، گھر میں پڑھی ہے تو گھر کے اندر آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جس وقت اپنے کاروبار والی جگہ پر جانا ہے یا پھر اپنے رزق کی تلاش کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر جاتے ہیں، اپنے رزق کے لیے جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہے، کاروبار ہے، آپ نے سارا دن سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے سارا دن اپنی زبان پر اس ذکر کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل شروع کر دیں، آپ رزق کی تنگی سے نجات پائیں گے، آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت ہی بہترین ذکر ہے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، رزق کے لیے صبح کے وقت سب سے بہترین ذکر ہے۔ اگر آپ یہ ذکر شروع کر دیتے ہیں، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، رزق کی تنگی سے نجات پائیں گے، غربت کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی سے نجات پائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی۔ مال و دولت کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے جس تعداد میں آپ کو بتایا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد چاروں کل، تعداد آپ کو بتا دی ہے۔ وظیفہ اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھایا جاتا ہے۔ آپ یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی سے نجات حاصل کریں گے، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، بہترین رزق پائیں گے، آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا، بہترین دن گزرے گا۔ جزاک اللہ۔